ملا کی دور اندیشی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کی ملکہ نے اپنے سب سے بڑے جہاز کے کپتان کو بلا کر کہا، فوراً بادبان چڑھاؤ، لنگر اٹھاؤ اور جہاز لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تم کوشش کر کے دنیا کے ان حصوں میں بھی جاؤ جہاں اب تک جانے کا اتفاق نہیں ہوا ہے، اور وہاں جو چیز تم کو سب سے زیادہ عمدہ، عجیب اور قیمتی نظر آئے، جہاز میں بھر کر لے آؤ۔ قیمت کی ہرگز پرواہ نہ کرنا۔ میں ایک بار اپنے ملک والوں کو ایسی چیز دکھانا چاہتی ہوں جسے حقیقی معنوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور ایک آسمانی نعمت کہا جا سکے۔ اب سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی۔ کپتان فوراً ساحل پر پہنچا، اپنے سب ملاحوں کو جمع کیا اور جہاز کے بادبان کھول کر اس کا لنگر اٹھایا۔ جہاز چل پڑا اور کچھ دیر بعد سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس نے اپنے تمام نائبوں اور کارکنوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ کہاں چلنا اور کیا خریدنا چاہیے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا کہ عمدہ ریشم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ ایسے زیورات خریدے جائیں جن کی بناوٹ اور ساخت بالکل نئی ہو۔ کسی نے کہا کہ کیوں نہ اعلیٰ قسم کے نیلم، زمرد، لال، یاقوت یا بڑے بڑے موتی خریدے جائیں اور پھر اپنی نگرانی میں ان کے زیورات تیار کرائے جائیں۔ لیکن ان سب چہمگیوں کے دوران میں ایک کمزور سا ملا، جس کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ فاقے کرتا رہا ہے، کسی قدر ہچکچاتا ہوا بولا، معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں پر کبھی برا وقت نہیں آیا، اس لیے تم کسی چیز کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بتاؤ، جب تم بری طرح بھوکے یا پیاسے ہو تو کون سا ہیرا یا موتی، زیور یا کپڑا کھا پی کر زندہ رہ سکتے ہو؟ اطمینان کی زندگی کے لیے خوراک کا ایک لقمہ، پانی کا ایک گھونٹ اور عمدہ ہوا میں ایک سانس سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کھانے کی چیزوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کھانے کی چیزوں میں گھیو ہمارے لیے بنیادی غذا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے فاقے کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے، اگر تم بھی ان پہلوؤں پر غور کر لو تو میرے ہم خیال ہو جاؤ گے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ملا کی بات ان کے دل میں اتر گئی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، گھیو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ پورا جہاز اس سے بھر لیا جائے کہ جب قحط بھی بڑھے تو اس کا مقابلہ ہو سکے۔ لہٰذا جہاز کا رخ سرزمین مصر کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں کا گھیو سب سے زیادہ اچھا اور صحت بخش ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کپتان نے گھیو کے مالکان سے ملاقات کی اور بڑے بڑے ذخیرے خرید کر جہاز کے اوپر تک لاد دیے۔ اب ادھر کی سنیے۔ جہاز روانہ ہو جانے کے بعد خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس پورے خطے میں سمندری طوفان کی صورت میں بڑی آفت آ پہنچی، جس کی وجہ سے تمام کھیت، فصلیں اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مکانات وغیرہ زیر آب آ گئے اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حالت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ خطہ جہاں رزق کی کمی نہیں تھی، وہاں لوگوں کو فاقے کرنے پڑ رہے تھے۔ خود ملکہ کے گودام بھی غلے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء سے خالی ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہاں کے لوگ سمیت اس ملکہ کے بھی ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس کی صحت دن بہ دن گرتی جا رہی تھی۔ پورے ملک میں سخت مایوسی کی کیفیت پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایک روز بہت دور سمندر کے سینے پر جہاز کی مستول نظر آئے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب طرح طرح کے خیالی پکار رہے تھے کہ نہ جانے جہاز پر وہ کون سی قیمتی چیز آئے گی۔ زندگی میں پہلی بار دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز دیکھنے کے لیے سب ہی لوگ بے تاب تھے، اور جب جہاز لنگر انداز ہوا اور کپتان اتر کر اپنی ملکہ کے پاس پہنچا، جو جہاز کی خبر سن کر بیماری کے باوجود ساحل تک چلی آئی تھی، تو اس نے کہا، محترمہ، میں ایک بہت ہی قیمتی چیز لایا ہوں جو حقیقتاً زندگی کا سہارا ہے۔ یہ سن کر عورت کے چہرے پر حیرانی پھیل گئی۔ وہ کیا؟ عورت نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ اس سے واقف ہوں گی، اسے کہتے ہیں گھیو، کپتان نے جواب دیا۔ گھیو؟ ملکہ نے حیران ہو کر آخری لفظ دہرایا۔ کیا کہا؟ گھیو ہے یہ؟ ارد گرد کے لوگوں نے جب یہ خبر سنی تو وہ خوشی سے چلا اٹھے اور گھیو کے نعرے لگانے لگے۔
ملکہ نے ارد گرد کے لوگوں کی یہ تاثرات دیکھے تو اس کے چہرے پر موجود حیرانی کی جگہ راہٹ پھیل گئی اور وہ بھی خوشی سے چلا اٹھی۔ گھیو وہاں کمال کر دیا۔ اس کڑے وقت میں وافر مقدار میں گھیو کی صورت میں کوئی دوسری چیز قیمتی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ عورت نے گھیو کا ایک حصہ اپنے گودام میں رکھوا دیا جبکہ بقیہ 6 حصے عوام میں تقسیم کروا دیے۔